اللہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے کہ جو سابقون الاولون ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور جو انصار تھے، دیز پیپل ور دا ہیلپرز، جنہوں نے مہاجروں کی ان کو ریسیو کیا اور ان کی ہیلپ کی، والذین تبعوہم، اور جو ان لوگوں کی پیروی کریں گے، ان کے فٹ سٹیپس پہ چلیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اگر یہ بندہ کسی بات میں اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھے گا، اور اگر یہ ہاتھ اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹائے گا، اس کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ اور نیت اتنا بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بندے کی یہ نیت ہے کہ یا اللہ میں آپ کے راستے میں، آپ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں شہید کی موت مرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں شہید کی موت لکھ دیں گے، چاہے وہ بندہ اپنے بستر پر مرتا ہے۔ It's all about your intention، لیکن آپ کی انٹینشن پیور ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفسہ، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Alhamdulillah ji, we are continuing our class, and we have been discussing about Sahaba and Sahabiyat, Alhamdulillah. اور آج ان صحابی کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ He is among the سابقون الاولون۔ سابقون عربک کا لفظ ہے، سابقون کا مطلب ہے کہ آگے بڑھنے والے، اور اولون سب سے پہلے آگے بڑھنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سابقون الاولون۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے بیک ان دا ڈیز وین آئی واز اے کڈ، ڈیڈ کہا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو، میں تمہیں انسٹرکشن دے رہا ہوں، تمہیں یہ چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ تم اس نقصان سے بچ جاؤ جو میں نے کیے ہیں۔ اور جب آپ ایکسپیرینس کی بات کرتے ہو نا، ایکسپیرینس کو اگر ہم ڈیفائن کریں، وہ کیا ہے کہ جو بندہ جو غلطی کر لیتا ہے نا، وہ اس کا تجربہ بن جاتا ہے کہ اچھا بندہ خام خواہ کوئی ایسا سٹیپ نہ لے کہ بعد میں اس کو نقصان اٹھانا پڑے۔ لیٹس سے اگر ہمارے بڑوں نے کوئی نقصان کیا ہے، وہ ان کا تجربہ بن گیا، اور پھر وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو تم نے یہ نہیں کرنا، تمہاری عمر چھوٹی ہے، ابھی تم نے گاڑی ڈرائیو نہیں کرنی، ہو سکتا ہے تم ایکسیڈنٹ کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ تم نے کسی کے ساتھ جب بزنس ٹرانزیکشن کرنی ہے، ان کو سیدھا پہلے ہی نہیں پیمنٹ دے دینی، ہو سکتا ہے وہ تمہاری پیمنٹ لے لے اور تمہیں وہ چیز دینا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ اور جب آپ دین کی بات کرتے ہو، ہم میں سے ہر شخص ایک گول کے اوپر کام کر رہا ہے، میننگ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی ہو، میں اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے لیے بندہ کرتا کیا ہے کہ وہ اپنے رائٹ لیفٹ دیکھتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کو بھی دیکھتا ہے، اچھا میرے پیرنٹس کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں، یا آج کل جن کو ہم سیلیبریٹیز کہتے ہیں یا ایسی فیمس پرسنالٹیز ہیں، ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ امیر ہے تو یہ کیسے امیر ہوا، اگر میں ایسا بننا چاہتا ہوں تو مجھے یہ سٹیپس لینے پڑیں گے۔ کون سب سے زیادہ حقدار ہے جو یہ کہے کہ اگر جو بندہ یہ راستہ اختیار کرے گا، ہی از دا موسٹ سکسیسفل پرسن؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بات وہ سیکنڈری ہوگی، رائٹ؟ جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ حتمی بات ہے، ان کے اوپر کسی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، آگے کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے کہ جو سابقون الاولون ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور جو انصار تھے، دیز پیپل ور دا ہیلپرز، جنہوں نے مہاجروں کی، جو یعنی ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو ریسیو کیا اور ان کی ہیلپ کی،
والذین تبعوہم، اور جو ان لوگوں کی پیروی کریں گے، ان کے فٹ سٹیپس پہ چلیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو راستہ ہے وہ سیٹ کر دیا گیا ہے، آپ کو اور مجھے ایکسپیریمنٹس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ We don't have to look right and left کہ اچھا فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، وہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگی کو گزار چکے ہیں اور یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر کے چلے گئے ہیں۔ If you really want to be successful, we have to see these people۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی لیے ہم جو ان کی سٹوریز پڑھتے ہیں یہاں پہ، ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق لیسنز ڈرا کرنے ہیں۔ جتنی آپ کے اندر سمجھ ہے وہ آپ لیسنز ڈرا کریں اور ان کو اپلائی کریں اپنی زندگیوں میں۔ اینڈ سبحان اللہ، what's more significant، جنرلی جتنی بھی تھیوریز ہوتی ہیں نا، لیٹس سے آپ ڈفرنٹ ازمز اینڈ کزمز پڑھتے ہیں، جی مارکسزم ہے، لبرلزم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مارکسزم آیا، کچھ ہی سالوں بعد وہ ختم ہو گیا۔ وہ کیا کہتے تھے کہ جو فیکٹری کا اونر ہے اور جو نیچے جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ برابر ہیں۔ یہ جو ان کا کہنا تھا وہ زیادہ دیر تک نہیں چل پایا، مارکسزم ختم ہو گیا۔ اسلام الحمدللہ آپ کو صرف تھیوری نہیں بتاتا، یعنی قرآن مجید میں آپ کو جو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہیں، اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو دا تھیوری۔ پریکٹیکلی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور ان کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے کیا۔ میننگ اسلام از دا پریکٹیکل وے آف لائف، یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، اور یہ ہم بار بار ہر کلاس میں پڑھتے بھی ہیں، کیونکہ ہمیں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ تو ہم سنتے ہیں نا، بٹ دیز پیپل ریئلی لیوڈ ود اٹ، انہوں نے کر کے دکھایا الحمدللہ۔ سو ود دس انٹینشن انشاءاللہ we'll start off۔ He is from سابقون الاولون، اور انفارچونیٹلی ہم میں سے بہت لوگ ہیں جو ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ He is مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ۔ اور جب ہم کچھ صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ فیمس ہیں، لیٹس سے خلفائے راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی بن ابی طالب، ہم حضرت حمزہ کو بھی جانتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی صحابہ ہیں، these صحابہ are the hidden gems۔ اور قرآن مجید ہمیں مزید ایک سٹینڈرڈ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ، ایک شخص آتا ہے، he was well dressed، اس سے خوشبو بھی آ رہی تھی، and he was a wealthy person۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو اس کو اچھا بندہ، he is a good person، ہم سوسائٹی میں اس کی کافی سے ہے، اور اگر یہ کہیں جائے رشتہ مانگنے کے لیے لوگ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مسلمان آتا ہے، اینڈ he was a poor guy۔ تو رسول اللہ نے پوچھا تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ we don't know him، اور اگر یہ کسی کے پاس جائے رشتہ مانگنے کے لیے کوئی اس کو رشتہ بھی نہیں دے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں بندوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو دوسرا بندہ آیا ہے یہ اس سے بہت آگے ہے۔ اگر یہ بندہ کسی بات میں اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھے گا، اور اگر یہ ہاتھ اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹائے گا، اس کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ This is the standard۔ دنیا والے آپ کو جانتے ہیں یہ نہیں جانتے، it does not matter at all۔ آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جی I want to be famous، جب تک لوگ مجھے نہیں جانیں گے میری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ نہیں، this is not the standard۔ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اگر دنیا میں آپ جھونپڑی میں رہتے ہیں، nobody knows about you، لیکن آپ کا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جانیں گے، پہچانیں گے، and you will be celebrity above the heavens۔ فرشتے آپ کو جانیں گے، وہ آپ کے بارے میں بات کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو یہ ہم نے آج سے سٹینڈرڈ بنانا ہے کہ میں نے اگر مشہور ہونا ہے تو میں نے ادھر مشہور ہونا ہے۔ جیسے ایک وہ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ، یہ حدیث قدسی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے
تو اگر مجھے دل میں یاد کرے گا میں بھی تجھے دل میں یاد کروں گا. اگر تو مجھے لوگوں میں بیٹھ کر یاد کرے گا تو میں تجھے ایسی مجلس میں یاد کروں گا جو تیری مجلس سے بہت اعلیٰ ہے, بہت اچھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مجلس کا کیا کہنا, اللہ تعالیٰ کا جو دربار ہے, فرشتے وہاں پہ ہوں گے, جبریل علیہ السلام, یعنی کتنے بڑے بڑے فرشتے وہاں پہ ہوں گے. تو ہم نے انشاءاللہ اس کی کوشش کرنی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 لوگ تھے جو شروع میں پروکلیم کرتے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں بتایا کہ جی ہم مسلمان ہیں, وی ہیو ایکسیپٹڈ اسلام. ان میں سے ایونچولی نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور صحابہ کرام کی اگر بات کی جائے ابو بکر ہیں, عمار, سمیہ جو عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں, صہیب رومی ہیں, بلال, اور the 7th one is مقداد رضی اللہ عنہ, مقداد رضی اللہ عنہ. اور ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں, کان عمار و صہیب يعذب حتى لا يدري ما يقول. عمار اور صہیب رومی رضی اللہ عنہما they were young and they were strong, لیکن ان کے بارے میں کیا آتا ہے, جب ان کو مارا جاتا تھا, اتنا مارا جاتا تھا کہ ان کو یہ بعد میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یا ہم کیا سن رہے ہیں. meaning they were unconscious, اتنی ان کی پٹائی ہوتی تھی. اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اے نبی ان لوگوں کو آپ اپنی نظروں سے دور مت کریں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یہ آیت ہم 6 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی, اور وہ 6 لوگ کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص definitely himself, صہیب رومی رضی اللہ عنہ, عمار بن یاسر, بلال رضی اللہ عنہ, ابن مسعود اور مقداد. یہاں پر بھی آپ کو مقداد رضی اللہ عنہ کا ریفرنس ملتا ہے. اور یہ مستضعفین میں سے تھے. مستضعفین کہتے ہیں جو کمزور تھے, میننگ مکہ میں ان کو پروٹیکشن نہیں دی جاتی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیویلی وہاں پہ ٹرائبلزم کا رواج تھا کہ اگر آپ کے پیچھے بیکنگ ہے آپ کے ٹرائب کی تو لوگ آپ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم نے اس کو کچھ ایسا ویسا کر دیا تو اسے قبیلے والے آ کے ہماری جنگ نہ شروع ہو جائے. اور اسی وجہ سے ان کی سالوں سال جنگیں چلتی تھی. تو بیسیکلی مقداد رضی اللہ عنہ ہی واز فرام یمن, حضرموت, اور ان کی فزیکل اپیرنس کی جب ہم بات کرتے ہیں ہی واز اے ٹال پرسن, ہی واز اے اسٹرانگ پرسن, اور وہ مسکولر تھے اور ان کی بڑی پرومیننٹ فگر تھی. میننگ اگر آپ دور سے ان کو دیکھتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ مقداد آ رہے ہیں. اور ان کے گھنے بال تھے, اینڈ ہی ہیڈ بگ آئیز, راؤنڈ آئیز, اور ان کی بومنگ وائس تھی. ہی ہیڈ اے ڈیپ وائس, اگر وہ بات کرتے تو دور تک ان کی بات سنی جاتی. مکہ میں وہ کیسے آتے ہیں, کیونکہ یہ تو یمنی ہے, یمن میں رہتے ہیں, تو خود بتاتے ہیں اپنے بارے میں کہ ایک دفعہ یمن میں ان کی کسی کے ساتھ فائٹ ہوئی. لڑائی جب ہو رہی تھی تو ایکسیڈنٹلی جو بندہ ہے وہ قتل ہو جاتا ہے, یہ ان کو مار دیتے ہیں. تو ڈر جاتے ہیں, پینک کر جاتے ہیں, تو پھر اپنے شہر کو چھوڑتے ہیں اور مکہ میں آ جاتے ہیں. جب مکہ میں آتے ہیں سینیریو یہ ہوتا تھا کہ آپ جب بھی کسی نئی جگہ پہ جاتے تھے تو وہاں پہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے تھے جو آپ کو پروٹیکشن دے, کیونکہ آپ وہاں پہ نئے ہو. آلرائٹ, تو وہاں پہ ایک شخص ہیں جن کا نام ہے اسود بن عبد یغوث الکندی. یغوث یہ ایک بت تھا جن کو نوح علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی. آلرائٹ, تو اس بندے کا نام ہی آپ دیکھ لیں کہ اسود بن عبدی یغوث, کہ یغوث کا بندہ, یعنی یہ شرکیہ نام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا نام شرکیہ ہے, فار ایگزامپل اف دا پرسن از اے نان مسلم, جب وہ اسلام کی طرف آتا ہے, ریورٹ کرتا ہے, اگر اس کا نام ٹھیک نہیں ہے, کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے, تو وہ اپنا نام چینج کر لے. ادروائز اگر وہ اپنا پرانا نام رکھ سکتا ہے, وہ پرمیسیبل اس باؤنڈری میں آتا ہے, دین دیر از نو پرابلم. تو یہ اس بندے کا نام تھا, اور یہ بنو زہرہ سے بلانگ کرتا تھا.
وہ مقداد کو پروٹیکشن دے دیتا ہے. اور ہی واز این اولڈ پرسن, تو بات آگے بڑھ جاتی ہے, آپس میں کافی ایفیلیشن بن جاتی ہے. وہ سب کے سامنے کہہ دیتا ہے اسود کہ اس کو میں اپنا بیٹا بنا رہا ہوں, مقداد کو, اور وہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس جا کے اناؤنس کرتا ہے کہ جی آج سے مقداد میرا بیٹا ہے رضی اللہ عنہ. تھنگز مووڈ آن. کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر پریچنگ شروع ہو جاتی ہے. ہمیں یہ ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ مقداد کب اسلام لے کر آئے, لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ انیشل سٹیجز پہ صحابہ اکرام دار ارقم میں جا کے اسلام سیکھا کرتے تھے رسول اللہ سے. اور آج آپ کو پتہ ہے اسکول بھی ہے دار ارقم, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. دار ارقم بیسیکلی اٹ واز دا فرسٹ اسکول جہاں پہ تربیت کیا کرتے تھے رسول اللہ صحابہ اکرام کی. تو دار ارقم کے بننے سے پہلے یہ مقداد رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے, اسی لیے ان کو سابقون الاولون کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے. چونکہ یہ مستضعفین میں سے تھے, انہوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا, کیونکہ اگر یہ بتا دیتے لوگوں کو تو ان کے لیے تو کوئی بیکنگ تھی ہی نہیں, تو لوگ ان پر جو ہے زیادہ ظلم کرتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو اسود جو کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو پھر جب بات چیت چلتی ہے کہتے ہیں کہ مقدادی میں کیا دیکھ رہا ہوں, تو ان کو بتانا پڑا کہ جی آئی ہیو ایکسیپٹڈ اسلام. جیسے ہی بتاتے ہیں اسود مقداد کو ڈس اون کر دیتا ہے کہ آج سے تمہارا میرا کوئی ریلیشن نہیں ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ دین اگین کوئی قبیلہ نہیں ہے بچانے کے لیے, تو ان کو بہت شدید ٹارچر کیا جاتا ہے, اذیت دی جاتی ہے. اور یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیں, ہم لوگ نا بار بار پڑھتے ہیں, ابن مسعود کی ہی ایک روایت ہے جو بھی ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے کہ 7 لوگ تھے جو شروع میں جب اسلام لے کے آئے تو انہوں نے اپنا اسلام پبلکلی اناؤنس کر دیا. ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, ابو بکر بھی ہیں. ہو کیا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بنو ہاشم سے ہیں اور یہ بنو تیم سے ہیں, تو ان کی تو بیکنگ تھی. یہاں پہ ابو طالب جو ہے پیچھے سے اپنے بھتیجے کی ان کی پروٹیکشن کرتے تھے, اور ابو بکر کی بھی پروٹیکشن ہوتی تھی. لیکن یہ جو عمار, یاسر, سہیب اور جو مقداد ہیں, ان کے حالات ایسے تھے کہ مثال کے طور پہ if you are having a bad day and you go outside your house, اور آپ کو یہ بندہ مل جاتا ہے, یعنی یہ صحابی مل جاتے ہیں, تو آپ اپنا غصہ نکالتے تھے ان کے اوپر. They used to deal with them as a doormat. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. This is how they used to treat them. تو ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ آئرن کالرز پہنایا کرتے تھے اور ان کو پھر کھینچا کرتے تھے, اور اس قسم کی جو ہے وہ اذیت دیا کرتے تھے. پھر انہوں نے جب بہت زیادہ ٹف حالات ہو گئے, رسول اللہ نے پرمیشن دے دی کہ جو جانا چاہتا ہے حبشہ کی طرف, ایبیسینیا, مائگریٹ کر کے یو کین گو, نو پرابلم. تو پھر وہاں پہ جو ہے مقداد وہاں پہ مائگریٹ بھی کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد مدینہ کا جب حکم ہو جاتا ہے کہ جی سارے صحابہ وہاں پہ مائگریٹ کر لیں مدینہ کی طرف, تو وہ پھر مدینہ کی طرف مائگریٹ کر لیتے ہیں. اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ امرنی ربی بحب 4 من اصحابی. امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ بیٹھے ہیں اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے محبت کروں. What a beautiful honor it is, right? فرماتے ہیں امرانی ربی بحب 4 من اصحابی, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے 4 صحابہ کے ساتھ محبت کروں. وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 4 صحابہ سے محبت کرتے ہیں, تو میں بھی ان سے محبت کروں. اور پھر کہا گیا فقیل یا رسول اللہ من ہم, اے اللہ کے رسول یہ 4 کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ تو فرمایا علی, مقداد, سلمان و ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ حدیث جو ہے ہمیں ملتی ہے, بڑی پیاری حدیث ہے. تو
مدینہ سب مائگریٹ کر جاتے ہیں، اور مقداد رضی اللہ عنہ کا جو مزاج تھا بڑا مزاحیہ مزاج تھا. صحابہ اکرام کے درمیان نا وہ مشہور تھے کہ یہ شخص نا بڑا یعنی مذاق کرتے ہیں، ہی جوکس اراؤنڈ اے لاٹ. تو ایک دفعہ کیا ہوا، مقداد رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے ایک گیدرنگ میں، تو عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مقداد آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ لڑکے جو شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں نا، تو کبھی کبھار ریلیٹیوز آتے ہیں یا دوست احباب آ کے نا تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی طرف سے تو سوال ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بندہ ڈسپریٹ ہو جاتا ہے کہ یار ہر دوسرا بندہ آ کے مجھ سے پوچھا شادی کب کر رہے ہو، شادی کب کر رہے ہو، رائٹ؟ تو تھوڑا سا بندہ فرسٹریٹڈ محسوس کرتا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف آتے کہتے ہیں مقداد when are you getting married؟ تو I'm assuming ہو سکتا ہے شاید انہوں نے کافی دفعہ سنا ہو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی مقداد کب آپ شادی کر رہے ہو؟ تو مقداد کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کیوں نہیں کروا دیتے؟ تو عبد الرحمن بن عوف کو تھوڑا سا awkward فیل ہوتا ہے، تو وہ اپسٹ ہو جاتے ہیں. تو حضرت مقداد ان کا چہرہ جب پڑھ لیتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید نا کچھ بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ جو ہے کہہ دی ہے. تو وہ جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دیکھیں I'm not married، لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں اور میں نے کہہ دیا کہ آپ کیوں نہیں اپنی بیٹی کی شادی کروا دیتے؟ تو رسول اللہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کرواتا ہوں. حالانکہ اس وقت رسول اللہ کی جتنی بھی بیٹیاں تھیں سب کی شادی ہو چکی تھی. تو پھر آگے لے کے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن ہے جن کا نام ہے دباعہ بنت زبیر بنت عبد المطلب. she was a woman of beauty, a woman of status. ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ کی رشتہ دار ہیں، کزن ہیں. تو رسول اللہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جو ہے کہتے ہیں کہ I am proposing you on behalf of مقداد، کہ کیا آپ ان سے شادی کرنا چاہیں گی؟ اور ظاہری بات ہے وہ رسول اللہ ہیں اور بات آگے پریزنٹ کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ I have no problem، انشاءاللہ یا رسول اللہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں شادی کر لوں گی. تو ان کی شادی ایسے ہو جاتی ہے. بٹ point to be noted is، دیکھیں رسول اللہ نے یہ جو اسٹیریوٹائپ ہے نا، یہ جو ڈیفرنٹ کاسٹ سسٹم ہے اس کو توڑا ہے. حالانکہ دباع چاہتی تو یہ کہہ سکتی تھی، اور رسول اللہ ہی himself could have said کہ آپ تو ایک غلام ہیں اور آپ یمن سے بھاگ کر آئے ہیں اور ہم بنو ہاشم ہیں، ہمارا بڑا ہائی سٹیٹس ہے، نہیں میں آپ کے لیے کوئی فیمیل سلیو ڈھونڈ لیتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دین ہمیں بتاتا ہے اگر آپ نے سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہی ہے، کرائٹیریا کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے ہائی سٹیٹس اس شخص کا ہے جو تقوی میں سب سے اوپر ہے. تو اگر آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہو تو یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر کے دیکھیں، دین یو ول نو کہ جی میں کہاں پہ کھڑا ہوں. تو یہ رسول اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا. تو میں یہاں پر بھی کہتا ہوں آپ لوگوں کے دوسرے کو پلیز جو ہے ڈسٹرب نہ کیا کریں کہ جی آپ شادی کب کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی کہیں، یہ نہ ہو کہ پھر جو ہے آپ کو جواب آکورڈ نہ مل جائے. تو ایک حدیث بھی شیئر کر لیتے ہیں جو دباع رضی اللہ عنہا کی طرف سے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جب وہ عمرہ پرفارم کر رہی تھی تو she became sick, her menstrual cycle started. تو پھر وہ رسول اللہ سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنا عمرہ سٹاپ کر دوں اور اپنا احرام کھول لوں؟ تو رسول اللہ نے کہا جی آپ یہاں پہ اپنا جو ہے عمرہ سٹاپ کر دیں. تو پھر جو ہے وہ دعا کرتی ہیں اللہم محلی حیث حبستنی، کہ اے اللہ یہاں پہ میں اپنا عمرہ اور اپنا حج یہاں پہ میں سٹاپ کرتی ہوں بیکاز آف دا سچویشن آئی ایم ان. تو یہ ایک جو ہے پوائنٹ ہے کہ اگر کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر آپ جو ہے احرام کھول سکتے ہیں. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. بہت پاورفل حدیث ہے. یہ ایک قاعدہ اللہ کے نبی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے
اور وہ کام نہیں کر پاتا. مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں یا آپ سفر پہ ہیں, آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے. اگر آپ کی نیت ہے, انٹینشن ہے کہ اے اللہ اگر میں صحت مند ہوتا یا میں اگر سفر نہ کر رہا ہوتا تو میں روزہ ضرور رکھتا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے اکاؤنٹ میں پھر بھی روزے کا ثواب لکھ دیں گے, چاہے آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. اور اٹ کمز ڈاؤن ٹو یور نیہ کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے. مثال کے طور پہ اٹس ویری بیوٹیفل, لوگ جنرلی جب رات کو سوتے ہیں تو بیک آف دیئر مائنڈ دے ہیو دس انٹینشن کہ جی صبح میں نے اٹھنا ہے اور اپنے اسکول جانا ہے, کالج یونیورسٹی میں جانا ہے, یا میں نے اپنے کام کاج کی طرف جانا ہے, تو میں سو اس لیے رہا ہوں تاکہ مجھے انرجی ملے, اگلے دن میں اچھے طریقے سے کام کر سکوں, رائٹ. اگر آپ صرف اپنی یہ انٹینشن بنا لیتے ہو کہ میں اگلے دن اٹھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اچھے طریقے سے عبادت کروں گا, نمازیں پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکوں گا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے سونے کا بھی آپ کو اجر دیں گے. آپ کا جو ٹائم سونے میں گزر رہا ہے وہ آپ کا اجر میں لکھا جائے گا. قیامت کے دن ایسے بھی لوگ ہوں گے وہ پریشان ہیں, ان کا معاملہ پھنسا ہوا ہے, لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ دیکھیں گے ان پہاڑوں جتنی نیکیاں ان کے سامنے آ جائیں گی, تو وہ کنفیوز ہوں گے, سرپرائز ہوں گے کہ یا اللہ میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں, یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ تیرے پاس مال تو نہیں تھا, لیکن تیری نیت تھی کہ اے اللہ اگر تو مجھے مال دے دے تو میں ہاسپٹل بناؤں گا, میں آرفن سکول بناؤں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. تیرے پاس مال نہیں تھا لیکن تیری خالص نیت کی وجہ سے جو حسنات ہیں, نیکیاں ہیں, تیرے اکاؤنٹ میں ڈال دی گئیں. اور نیت اتنا بڑا رول پلے کرتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اگر بندے کی یہ نیت ہے کہ یا اللہ میں آپ کے راستے میں آپ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں, میں شہید کی موت مرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں شہید کی موت لکھ دیں گے, چاہے وہ بندہ اپنے بستر پر مرتا ہے. It's all about your intention. لیکن آپ کی انٹینشن پیور ہونی چاہیے, خالص ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اپنی انٹینشن کو خالص کر لیں, اور آپ تھوڑا سا بیک فٹ پہ جائیں نا, اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آپ کا ہر ایکشن عبادت بن سکتا ہے. Are you with me? اگر آپ اسکول جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مائنڈ دیا ہے اور انشاءاللہ جب میں ایک پرٹیکولر سٹیج پہ پہنچ جاؤں گا میں اللہ تعالیٰ کے دین پھیلانے کی کوشش کروں گا, میں اپنے دوستوں کو دین کی طرف لے کے آؤں گا, رائٹ. تو آپ کا اسکول جانے کا جو بھی وقت ہے اس کا آپ کو اجر ملتا رہے گا. اسی طرح آپ اس کو بڑھاتے رہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, the only acceptable way of life in the sight of Allah is اسلام. تو انشاءاللہ آپ کی ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے. مقداد he was a warrior, اور جیسے کہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں, he participated in all the major battles. رسول اللہ جب تک حیات تھے تب بھی الحمدللہ بدر, احد, ساری بیٹلز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور ان کے جانے کے بعد بھی خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ساری جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا. اور بدر کے موقع پہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَّا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ مِقْدَادِ ابن اسود, کہ بدر کے دن ہمارے پاس صرف ایک گھوڑ سوار تھا. There was only a single horseman, اور وہ مقداد تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات فائنینشلی ویسے اسٹرانگ نہیں تھے, تو ایک گھوڑا تھا اویلیبل, تو وہ مقداد بن اسود جو ہے وہ رائڈ کر رہے تھے. ویئر ایز آن دی ادر سائڈ وہ تو آپ کو پتہ گھوڑوں کے ساتھ اور پورا اپنا جو ہے ساز و سامان لے کے آئے تھے. اور صحابہ کے درمیان ہی پھر بات مشہور ہو گئی اول فارس فی سبیل اللہ, کہ مقداد ہی از دا فرسٹ ہارس مین ان دی پاتھ آف اللہ, کہ یہ پہلے مجاہد ہیں جو گھوڑے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے. اور بدر کے موقع پر ہوا کیا کہ مسلمان چونکہ یہ فرسٹ اپورچونٹی تھی
کفار سے جو ہے لڑنے کی. تو مقداد بن اسود کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اور یہ نریشن ابن مسعود جو ہے نریٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ لقد شہدت من المقداد ابن اسود, کہ میں نے بدر کے دن مقداد کو دیکھا. کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صحابہ کرام کا نا مورائل دیکھ رہے ہیں کہ واقعی ان کے پاس انرجیز ہیں لڑائی کرنے کی, اور ہر کمانڈر وہ دیکھتا ہے کہ میری آرمی کہاں پہ کھڑی ہے. تو مقداد بن اسود جیسے ہی رسول اللہ اپنی بات ختم کرتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, اور ان کی آواز چونکہ he had a booming voice, اونچی آواز میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ فکر مت کریں, لا نقول لک کما قال قوم موسیٰ, کہ ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو موسیٰ کی قوم نے کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے. اور انہوں نے کیا کہا تھا, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ, اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں اور ان سے لڑائی کریں, ہم یہاں پر ہی بیٹھے ہیں. This is what بنو اسرائیل said to موسیٰ علیہ السلام. ہم یہ نہیں کہیں گے وَلَكِن, لیکن ہم نُقَاتِلْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ, یا رسول اللہ ہم آپ کے رائٹ لیفٹ کھڑے ہوں گے, آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, دین کے لیے ہم لڑیں گے, آپ کے آگے بھی ہم کھڑے ہوں گے, پیچھے بھی ہم کھڑے ہوں گے. تو جب یہ مقداد بن اسود نے جب یہ خطاب کیا, فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ وسرہ ذاک, تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر میں نے رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا, he had a big smile on his face, اور وہ بڑے خوش ہوئے. اور پھر کہتے ہیں ابن مسعود کہتے ہیں اس دن میں نے خواہش کی کہ کاش مقداد کی جگہ میں ہوتا, کہ کاش میں یہ تقریر کر رہا ہوتا تو رسول اللہ میری تقریر پر خوش ہوتے. تو یہ ابن مسعود نے جو ہے اظہار کیا اپنا. پھر بدر میں الحمدللہ مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے. پھر غزوہ احد کا موقع آتا ہے. غزوہ احد میں مقداد he was one of the archers, تیر انداز تھے, لیکن ان تیر اندازوں میں سے نہیں تھے جو پہاڑ کے اوپر تھے, جبل روما if I'm not mistaken. تو وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ 40 آرچرز وہ نیچے آ گئے تھے, 10 صرف اوپر باقی تھے. تو بہرحال یہ ان تیر اندازوں میں سے تھے جو نیچے ہی تھے, گراؤنڈ میں تھے. تو غزوہ احد میں جو ہوا وہ ہمیں پتہ ہے, ابھی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے. تو اس کے بعد دیٹ فیمس انسیڈنٹ جو ہمیں مقداد رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے, اینڈ اٹس اے فنی اسٹوری ایکچولی. مقداد نریٹ کرتے ہیں, خود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا, میں اور میرے دو ساتھی ہم لوگ چل رہے تھے راستے میں, مدینہ کی بات ہے, تو ہمیں بڑی بھوک لگی ہوئی تھی. اور ان دنوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو غزوہ خندق ہے وہ دن ہوں کہ جب کہ جو ہے پرابلم تھی کھانے پینے کی. تو کہہ یہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے بھوکے تھے, اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ وی آلموسٹ لاسٹ آر ویژن, ہمیں صحیح دکھائی نہیں دیتا تھا اور ہمیں صحیح سننے کو نہیں ملتا تھا, میننگ وہ بڑے ویک ہو چکے تھے, ہمارے لیے بڑا ٹف تھا. تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک دفعہ رسول اللہ سامنے سے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ ہماری فزیکلی اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے. تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا, اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ 3 بکریاں ہیں, آپ ایک کام کریں, ان بکریوں کو ذرا ملک کریں. آلرائٹ, ہماری پوری فیملی ان 3 بکریوں کے اوپر سروائیو کر رہی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the best in the human history, وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 بکریوں سے ہمیں جو دودھ ملتا ہے ہم اس پر اپنا گزارا کر رہے ہیں. تو ایک کام کرو, آپ اس کو جو ہے you have to milk the goats, اور پھر جو دودھ نکلے گا اس کے 4 گلاس جو ہے آپ نکال کے 3 آپ لوگ ایک ایک کر کے خود پی لو, اور ایک میرے لیے چھوڑ دینا, اور اس کو جو ہے اوپر سے کور کر دینا. تو مقداد کہتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ, ہم ایسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ ہمیں انسٹرکشن دے رہے ہیں. تو رسول اللہ چلے جاتے ہیں باہر اپنے کسی کام کے لیے. جو باقی 2 صحابہ ہوتے ہیں وہ جب گلاس پی لیتے ہیں, الحمدللہ they were full, وہ آرام سے سو جاتے ہیں رسول اللہ کے حجرے میں. مقداد کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک گلاس پیا تو میرا پیٹ نہیں بھرا, اور میں پھر لیٹا صحابہ کرام کے ساتھ, اور وہ چونکہ he was a tall person, کہتے ہیں جب میں اوپر کمبل لے رہا تھا نا تو
اگر میں نیچے لیتا تو میرا سر جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا, اور اگر میں اوپر لیتا تو میری ٹانگیں ایکسپوزڈ ہوتی. تو میں ابھی ٹال مٹول کر ہی رہا ہوں, کروٹیں لے رہا ہوں, تو میری نظر نہ رسول اللہ کے گلاس کے اوپر پڑتی ہے کہ میں پیوں کہ نہ پیوں. اب رسول اللہ نے مجھے گائیڈ کیا کہ نہیں پینا. تو کہتے ہیں کہ شیطان میرے پاس آیا, یعنی ان مائی تھاٹ. تو کہتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے ہوئے ہیں, کوئی انصاری صحابہ ان کو ہوسٹ کر ہی لیں گے, وہ کھانا کھا کے آئیں گے, دودھ پی کے آئیں گے, انشاءاللہ فکر مت کرو, یو کین ہیو دس گلاس. تو میں کافی دیر کنفیوز رہنے کے بعد میں نے بسم اللہ پڑھی اور میں نے دودھ پی لیا. تو ہوا کیا کہ کچھ دیر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور میں نے کمبل اوپر لیا. alright, تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں, رسول اللہ نے اپنی نظر گلاس کی طرف دوڑائی اور دیکھا کہ گلاس تو خالی ہے, اور پھر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. کہتے ہیں کہ شیطان پھر میرے پاس آیا, کہتا ہے تو نے یہ کیا کیا ہے, تو نے رسول اللہ کا دودھ پی لیا, you know it was for him. اگر وہ تیرے حق میں اگر ابھی بد دعا کر دیں تو گیا. تو کہتے ہیں کہ بس ابھی میں یہی کنفیوژن میں تھا. رسول اللہ نے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا, دوبارہ گلاس کی طرف دیکھا اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ایسے. وہ تھا جب انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے میں نے کہا that's it, ابھی بد دعا ہو جائے گی. alright, تو میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں, میں اذکار کر رہا ہوں. تو پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اور یہ دعا ہے بیسیکلی جب آپ کسی ہوسٹ کے پاس جاتے ہیں نا, اور وہ آپ کو کھانا کھلاتے ہیں, کچھ بھی پلاتے ہیں, چاہے آپ اپنے دوستوں کے پاس جا رہے ہیں یا کسی اپنی ریلیٹیو کے پاس جا رہے ہیں, تو یہ دعا کیا کریں. دس از دا بیسٹ گفٹ یو کین گیو اٹ ٹو دیم. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی واغفر لہم وبارک لہم فیما رزقتہم. alright, یہ کمپلیٹ دعا ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی, کہ اے اللہ آپ اس شخص کو کھلائیں جس نے مجھے کھلایا اور اس شخص کو پلائیں جس نے مجھے پلایا. رائٹ, تو مقداد کہتے ہیں دس از an opportunity. رسول اللہ تو دعا کر رہے ہیں, تو میں ابھی ایسا ایک کام کرتا ہوں کہ کوئی چیز باہر سے لے کے آتا ہوں, رسول اللہ کو میں کھلاتا پلاتا ہوں. تو کہتے ہیں رسول اللہ دوبارہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. میں آرام سے نکلا اور میں نے ایک چھری پکڑی اور جو 3 بکریاں تھیں میں نے کہا کہ میں کس کو ذبح کروں, رسول اللہ کو میں جو ہے گوشت کھلاتا ہوں. پھر میں نے سوچا نہیں, اگر میں نے بکری جو ہے اس کو ذبح کر دیا تو یہ تو رسول اللہ کی ضرورت کی جو ہے چیز ہے, تو میں ایسا نہیں کر سکتا. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں تو رسول اللہ مجھے دیکھ لیتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں. میں نے اپنی جو ہے نائف کو پیچھے کیا, تو میں نے دیکھا کیا کہ جو اڈرز تھے بکریوں کے وہ دوبارہ فل ہوئے تھے. تو میں نے دوبارہ جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا میں نے دوبارہ ان کو جو ہے ملک کیا, اور تقریباً فل بکٹ جو ہے دودھ کی بھر گئی. اور پھر میں لے کے آیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ فل بکٹ ہے دودھ کی. تو سارے گلاس خالی تھے نا پہلے, کیونکہ وہ بھی چوتھا بھی وہ پی گئے تھے. تو رسول اللہ مجھے کہتے ہیں مقداد اٹھو, صحابہ کرام کو دودھ پلاؤ, اپنے ساتھیوں کو. تو میں نے ان کو بھی پلایا اور میں بھی پیتا رہا. تو رسول اللہ نے کہا اور ڈالو اور پیو. میں پیتا رہا یہاں تک کہ مقداد کہتے ہیں ضحکت حتی سکت علی ظہری, مجھے اتنی ہنسی آئی میں ہنستے ہنستے پیچھے اپنے کمر کے بل گر جاتا ہوں. اب امیجن کریں کہ رسول اللہ سامنے ہیں اور مقداد ہنس رہے ہیں, alright, اور اتنی زور سے ہنس رہے ہیں کہ وہ ظہر کہتے ہیں کمر کو, کہ میں اپنے کمر کے بل پیچھے گر جاتا ہوں. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ مقداد is this one of your jokes, کیا کیا تم نے, بتاؤ کیا کیا. تو مقداد کہتے ہیں کہ پھر میں نے جو ہے پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو انہوں نے کہا نو پرابلم, جو ہے بس انہوں نے جو ہے بڑا اس کو لائٹ موڈ میں لیا اور جو ہے تھنگس مووڈ آن. تو یہ ہمیں جو ہے ان کا واقعہ ملتا ہے مقداد رضی اللہ عنہ کا. اور یہاں سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ it's not like when you start on the path of Islam آپ بالکل اپنا منہ لٹکا لو, نہیں. جو ایمان والے ہوتے ہیں نا they are always smiling, وہ لوگوں کو بھی خوش کرتے ہیں.
اب ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث میں جہاں پہ رسول اللہ فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ جن کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، ان کا بڑا سیویئر ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گھر جایا کرتے تھے اپنے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَكَانَ مَزَّاحًا فِي الْبَيْتِ، کہ جب رسول اللہ انٹر کرتے تھے اپنے گھر میں تو وہ لوگوں کو ہنسایا کرتے تھے۔ اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے جھوٹی بات کہہ کر لوگوں کو ہنسا، نہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے آن اے لائٹر ٹون آپ ان کے ساتھ اچھا بیہیو کریں اور ان کو جو ہے آپ ایک اچھا ماحول وہاں پہ کریٹ کریں انشاءاللہ۔ سو دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو انشاءاللہ۔ تو یہ ان کا جو ہے واقعہ ملتا ہے حضرت مقداد کا۔ اچھا جی، تھنگس مووڈ آن، اور مقداد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ہی واز اے ویری ہمبل پرسن، اور he did not like any authority، یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی صحابی کہتا تھا کہ آپ جو ہے نماز لیڈ کریں تو وہ نماز بھی لیڈ نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کو پتہ تھا جو لیڈر ہوتا ہے قیامت کے دن اس سے پھر اتنا ہی پوچھا جائے گا، کہ جیسے وہ حدیث ہے نا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، you all are shepherds and you will be asked about your flocks on the day of judgment، کہ تم سب چرواہے ہو اور تمہاری بھیڑ بکریوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اب جو لیڈر ہوتا ہے اس کے انڈر جو بھی رعایا ہوتی ہے he is answerable، اگر کہیں کوئی پرابلم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہاں پہ جا کے ریزالو کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار الیکشنز ہو گئے اور وہ جو ہے اپر سیٹ میں آ گیا پھر وہ گھر میں بیٹھ کے آرام سے چل کرے، نہیں، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں میں نے یہ اتھارٹی دی تھی، تم نے اس اتھارٹی کو کیسے یوز کیا۔ تو مقداد رضی اللہ عنہ وہ جو ہے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر لیں۔ اور ایک اور واقعہ ملتا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص تمہاری بلا وجہ تعریف کر رہا ہے، تمہاری خوشامد کر رہا ہے، he is flattering، تو تم جو ہے نا you have to put dust in his mouth، یعنی ایک محاورہ ہے، ایکسپریشن ہے کہ اس کو چپ کرواؤ کہ یار خام خواہ میری خوشامد مت کرو، میری تعریف مت کرو۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ خلیفہ تھے تو ایک شخص آتا ہے، حضرت عثمان بیٹھے ہیں اور مقداد رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں، وہ شخص آ کے نا بلا وجہ کی تعریف کرتا جا رہا ہے حضرت عثمان کی کہ یا امیر المؤمنین آپ اتنے اچھے ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں۔ تو مقداد رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث جو ہے ریکال کر لیتے ہیں، وہ تو کرتے کیا ہیں، کہتے ہیں کہ میرے سامنے نا کچھ کنکریاں پڑی تھی، میں نے کنکریاں پکڑی اور اس کو جو ہے نا میں مارنا شروع کر دیتا ہوں، رائٹ۔ تو حضرت عثمان جب مجھے دیکھتے ہیں کہتے ہیں مقداد کیا کر رہے ہو؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین میں نے یہ حدیث سنی تھی اور یہ بلا وجہ آپ کی جو ہے نا تعریف کرے، تو میں نے کہا ذرا اس حدیث پر عمل کر لو۔ تو پھر حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایز آئی سیڈ ہی واز اے وارئر، وہ مجاہد تھے، اور جو بھی کانکویسٹ ہوئی ہے جہاں پہ صحابہ کرام نے جو ہے گئے جہاد کے لیے، چاہے وہ ایجپٹ ہے، شام ہے، یہاں تک کہ جیروسلم کے وقت جب عمر بن خطاب کا ہمیں ایک مشہور واقعہ ملتا ہے، وہاں پر بھی مقداد رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے، اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ جب بھی جنگ کا موقع ہوتا تو یہ اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرتے اونچی اونچی قرآن پڑھ کر۔ اور ایک دفعہ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ عمر بن خطاب ایک جنگ تھی پرٹیکولرلی، تو اس میں عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ بلکہ اپولوجیز خالد بن ولید کہتے ہیں، غزوہ یرموک تھی، اور ہم نے جو خالد بن ولید کے بارے میں پڑھا ہے کہ جو جنگ یرموک ہے that was the decisive battle for the Muslims، اور اس جنگ کے بعد ہی مسلمانوں کے لیے جیروسلم کا گیٹ کھولا گیا تھا اور پھر ان کے لیے آسان ہوا فلسطین میں جانا۔ تو خالد بن ولید کہتے ہیں جنگ یرموک میں نے حکم دیا مقداد کو کہ لوگوں کو سورہ الانفال پڑھ کر سناؤ، اور آپ کو پتہ ہے اس میں جہاد کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو اس سے جو ہے جو آرمی تھی ان کے مورال کو بوسٹ کیا گیا۔ اور ایک دفعہ کیا ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ ایجپٹ میں ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یا امیر المؤمنین وی نیڈ ری انفورسمنٹس، ہمیں آپ کچھ لوگ بھیجیں تاکہ ہم جو ہیں اٹیک کر سکیں ایجپٹ کی طرف۔ تو عمر بن خطاب جب صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں لوگوں کو،
ساتھ میں لیٹر میں لکھتے ہیں کہ میں ایسا شخص بھیج رہا ہوں who is better than 1000 men, وہ ایک بندہ 1000 بندوں سے بہتر ہے. and who is he؟ مقداد بن اسود. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب. یعنی یہ سٹیٹمنٹ عمر بن خطاب کہتے ہیں حضرت مقداد کے لیے کہ he is better than 1000 men. اور جو ہے پھر مقداد رضی اللہ عنہ وہاں پہ جا کے جہاد کرتے ہیں. اینڈ جسٹ وی آر کمنگ ٹو دی کنکلوژن. اور یہ بڑا ایک پاورفل واقعہ ہے. کافی سالوں کے بعد مقداد رضی اللہ عنہ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ تابعین بھی ہوتے ہیں. اور یہ نریشن ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر. یہ ان کے بیٹے ہیں جبیر بن نفیر کے. کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا ہی بہترین آنکھیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا. یعنی وہ پریز کر رہا ہے مقداد رضی اللہ عنہ کو. واللہ لوددنا انا رأینا ما رأیتا، خدا کی قسم ہم چاہتے ہیں کہ کاش ہماری آنکھیں بھی وہ دیکھ لیتی جو مقداد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں نے دیکھا. یہ جو لوگ تھے یہ جو ہے اس طرح نہ تعریف کر رہے تھے مقداد رضی اللہ عنہ کی. تو جیسے ہی حضرت مقداد یہ بات سنتے ہیں نا فاستغضب، ان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه. ذرا غور سے سنیے گا. کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اس چیز کی تمنا کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غائب رکھا. میننگ کہ دس واز دی پارٹ آف دا پلان. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ تم اس زمانے میں نہ ہو. اس میں کوئی نہ کوئی وزڈم تھی. اور کیا وزڈم تھی آگے بتاتے ہیں. لا یجری لو شہدہ کیف کان یکون فی، حالانکہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ اس زمانے میں ہوتے تو یہ کیا کرتے. واللہ خدا کی قسم لقد حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ کے زمانے میں اقوام اکبہم اللہ علی مناخرہم، اقوام اکبہم اللہ علی مناخرہم فی جہنم، کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایسے بھی لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا، جیسے کہ ابو لہب، ابو جہل. حالانکہ یہ بھی رسول اللہ کے زمانے میں پریزنٹ تھے. اور پھر کہتے ہیں یہ لوگ وہ تھے جو اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لے کے آئے اور نہ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی. تم لوگ خدا کا شکر ادا کرو کیونکہ تم جن گھرانوں میں پیدا ہوئے ہو وہاں پہ تو لا الہ الا اللہ آلریڈی تھا. تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. تمہیں نہیں پتا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، کہ ان کو شدید تکلیف سے گزرنا پڑا. تمہیں کیا پتا کہ خباب بن ارد کے ساتھ کیا ہوا. ان کو تو ان کے جو ماسٹر تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ اپنی شرٹ اتارو اور جلتے ہوئے کوئلوں پہ لیٹ جاؤ. یعنی بڑی اذیتیں انہوں نے برداشت کی. مصدقین لما جاء بہ نبیکم، تمہیں تو کھاتے پیتے سب کچھ مل گیا اور تم تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو اور تم رسول اللہ پر تصدیق بھی کرتے ہو، تم تو رسول اللہ پر بلیو بھی کرتے ہو. اور جب ہمارا وقت تھا اس وقت دور جہالت تھا، میننگ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کیا، قرآن نازل کیا. اور جیسے ہی یہ قرآن نازل ہوا تو باپ اور بیٹے میں جدائی ہو گئی. اور ہمیں پتہ ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا، جب اللہ تعالیٰ آیات جو ہے انہوں نے نازل کی، تو ایک ہی گھر ہے، یا تو باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، یا بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے. تو ریلیشنز میں جدائی آ گئی. آلرائٹ، یہاں تک کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو بڑا دکھ تھا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا ہمارے جو چاہنے والے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے. اور اکرمہ بن ابی جہل یہ صحابی ہیں، ان کے والد کون ہیں؟ ابو جہل.
کتنا مشکل ہوگا جب یہ سوچتے ہوں کہ میرے جو والد ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے. جو ابو لہب کی جو بیٹی ہیں وہ صحابیاں ہیں, کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے جب وہ تبت یدا ابی لہب وتب پڑھتی ہوں گی, جب وہ پڑھتی ہوں گی وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد, کہ میرے جو پیرنٹس ہیں, میری والدہ اور میرے فادر, وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے. اور خالد بن ولید جو کہ سیف اللہ ہیں, ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا جب ان کو یہ ریلائز ہوتا ہوگا کہ جو ولید بن مغیرہ میرے فادر ہیں, ہی واز دا موسٹ ریچسٹ پرسن ان مکہ, کہ یہ جو ہے نہیں جا سکیں گے جنت میں. تو ہمارے دل بڑے اداس ہو گئے, ہمیں پھر اچھا نہیں لگتا تھا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ, آپ ہمارے گھر والوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں اور ہمیں متقین کا امام بنا دیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آج کی ٹرانسلیشن میں بات کریں کہ اس چیز کی خواہش مت کرو کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ, اللہ تعالیٰ کے پلان پر بھروسہ کرو. تم جس وقت پیدا ہوئے ہو, دس از دا پرفیکٹ ٹائم. اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. تو یہ مقداد رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی ان لوگوں کو. مقداد رضی اللہ عنہ, ان کے 3 بچے تھے, ان میں سے جو نام ہے عبداللہ, معبد اور ایک بیٹی تھی کریمہ. اور ان کے بچے الحمدللہ شروع ہی سے احادیث اور اسلام کو سیکھنے میں جو ہے انہوں نے اپنا وقت گزارا. اب جب مقداد رضی اللہ عنہ اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے یہ وصیت کی اہل بیت کے لیے, اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ the kind of love he had for the اہل بیت. انہوں نے وصیت کی کہ جو حضرت حسن ہے اور حسین رضی اللہ عنہما, ان کو 36,000 درہمز دیے جائیں, اور جو بھی امہات المؤمنین تھی ہر ام المؤمنین کو 7,000 درہم دیے جائیں. تو یہ ان کی وصیت تھی, اور وہ پھر کچھ ہی عرصے بعد دمشق میں, شام میں وفات پا جاتے ہیں. So this was the brief story regarding مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ. اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ اور صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.